گال ہوتے ہیں، گال سے دیوار کو مس کرنے لگا. دیکھنے والے دیکھ کے کہنے لگے اے مجنو، تو پہلے سے مجنو ہے، یہ کیا عالم ہے؟ تو دیوار کو اپنے آپ نے رخسار کو مر رہا ہے، کاش تو یہ رخسار کو کسی دوسری جگہ کو مر دیتا. تو اب دیکھ مجنو کا کیا جواب آتا ہے. تو مجنو کہنے لگتا ہے اے دیکھنے والے، تو صرف میرے رخسار کے ملنے کو دیکھ رہا ہے، کیا تجھے پتا نہیں میں اسی دیوار سے کیوں مس کر رہا ہوں؟ اسی لیے مس کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میری مجنون، میری محبوبہ اس مقام پر سے گزری ہے اور اس کا ہاتھ اس دیوار کو لگا تھا، تو لہذا میرے دل میں یہ خیال اور یہ تصور ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں دیوار کو مس کر رہا ہوں. میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں میرے محبوبہ کے ہاتھوں کو میرے رخسار سے مس کر رہا ہوں. تو لہذا نسبت کیسی ہے؟ تو لہذا یہ واقعہ سنا کے کہنے رہے، وہ لڑکی کہتی ہے دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیوار سے اپنے آپ کو مس کر رہا ہے، لیکن مجنو کا جواب ہے میرے محبوبہ کے دست مبارک سے اپنے رخسار کو مس کر رہا ہوں. تو لہذا اے حسن بصری سنو، اب تم یہ میرے الفاظ کو سن رہے تھے، تم میرے جملوں کو سن رہے تھے، اب تم یہ بتاؤ تم کس کا طواف کر رہے ہو؟ یہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ وقت کے بڑے ولی، اور یہ بھی خاتون وقت کے بڑے اللہ کی مقرب بندی ہیں. کہتی ہیں جیسے ہی ان کا یہ جواب سننا تھا، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں. تو اب دیکھیں وہ لڑکی کے کیا جواب دیتی ہے. ہاں اے حسن، تم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو؟ سنو، تم تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو، میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں بلکہ اللہ کے گھر پہ جو اللہ کی تجلیات گر رہی ہیں ان کے تجلیات کا طواف کر رہی ہوں. یعنی وہ کہنے لگی کہ میں اللہ کے گھر پہ گرنے والی تجلیات کا طواف کر رہی ہوں. جیسے ہی جواب سننا تھا، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واقعی ایک بڑا جواب تھا، بڑا دلچسپ جواب تھا. وہ کہتی ہے کہ یہ بات تیرے ذہن میں کیسے آئی؟ تو کہتے ہیں وہ لڑکی خاتون کہتی ہے کہ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا میں جتنا صبر کرے گا اللہ اس کے دل میں نور عطا فرمائے گا. جب اس کے دل میں نور پیدا ہوتا جائے گا وہ کعبہ پہ اترنے والے نور کا دیدار کرے گا. تو لہذا یہ جملہ سننا تھا. وہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر ایک سے ہم نے درس لیا، آج تو صبر کا ایسا درس لیا کہ بندہ دنیا میں صبر کرتا جائے اللہ آسمان سے اس کے دل کو منور کرتا جائے. تو یعنی صبر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، صبر کی اتنی بڑی عظمت ہے. تو لہٰذا دیکھیں پیارے اسلامی بھائی، ہمیں چاہیے کہ مقام پہ ایک مرحلے ایسے آتے صبر کرنا اشد ضروری ہے. جتنا صبر کرتے جائیں، جتنا درگزر کرتے جائیں، جتنا معاف کرتے جائیں، رب تبارک و تعالیٰ اتنی رحمتیں اتنی برکتیں عطا فرماتا جائے گا. دیکھیں ایک موقع یہ ہمارے محبوب نگر کا ہی واقعہ ہے. چند لوگ آپس میں اختلاف ہو گئے تھے لوگوں کے درمیان میں. اب یہ کون سا اختلاف کا مرحلہ ہے؟ یہ اختلاف کا مرحلہ یہ ہے کہ لڑکے والوں کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا. اب عموماً اختلاف زیادہ ہو جائے تو اس کی ایک اہم وجہ کیا ہے؟ صبر نہیں کرنا. کوئی صبر کرنا شد ضروری ہے. انسان کی زندگی خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتی ہے. خوشی میں صبر کرنا، غم میں صبر کرنا اور خوشی میں شکر بجانا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے آپس میں لوگ جھگڑ رہے لڑ رہے سب یہ بات بیان فرمائے. تو لیکن دیکھیں یہ لڑائی آنے کی کیا وجہ ہے؟ آپس میں اتنا اختلاف ہو گیا دونوں میں کہ ابھی تو نکاح ہوا نہیں بلکہ ایک رسم کی بات ہو رہی تھی، مکمل ہو رہی تھی، رسم میں اختلاف ہو گیا زیادہ، تو آپس میں یہ فاصلہ مچا ہوا ہے. تو یہ بات گئی ہمارے حضرت اللہ کے پاس. حضرت اللہ یہ کہنے لگے کہ جاؤ مجھ کو حکم فرمائے کہ جاؤ ایک مقام پہ جاؤ، جا کے ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے جب بھی خاندان والے ملتے رہتے ہیں تو شیطان کو بڑا غصہ آ جاتا ہے. شیطان کو غصہ آ کے انہیں آپس میں لڑانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے، زیادہ لڑانے کی شیطان کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا اس صورت میں ہم صبر کرنا ہمارے لیے اصل ضروری ہے. تو لہٰذا ادھر بھی انگار بولے تو گھر پورا برباد ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اگر انگار ہے تو ذرا پانی کی صفت بھی اختیار کر لینا ضروری ہے. تو کہتے ہیں ہم جا کے وہاں پر بیٹھ گئے تو بات ادھر لال ہوگی ادھر بھی لال ہوگی. تو ایک چھوٹی وجہ، کیا وجہ؟ دولہے والے یہ بولے
دعوت لوگوں کی شادی خانے میں رکھنے کی کوشش کریں. تو دورے والے بولے تم یہ شادی خانے میں رکھے تو ہم آپ کو پوچھ کے رکھنا تھا ایک بڑے شادی خانے میں پورے مہینہ کر کے بڑے شادی میں خانے میں ہم یہ کرنے کی کوشش کریں. ایسا بہرحال جو بات ہو گئی تو بہرحال یہ بھی باتیں نہیں ہونا لیکن ہو گئی ان کے درمیان تو آپس میں ایک رنجشیں آ گئی. تو حضرت اللہ جا کے میرے بولے تو تم وہاں جا کے ان کا یہ کرو جبکہ ہم عمر میں اتنے تجربے کار نہیں ہیں لیکن ہمارے حضرت اللہ کا حکم تھا تو لہٰذا جا کے تو بیٹھنا ضروری تھا. جا کے ایسے بیٹھ گئے تو لہٰذا ایک حدیث شریف ذہن میں آ گئی. تو بات کرنے سے پہلے میں ان کے سامنے یہ بات رکھا تو دیکھو پہلے ایک حدیث سنا دے